الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کر دو یا دلوں میں ہی چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا تم سے حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے رب چاہے گا اسے بخش دے گا اور جسے رب چاہے گا اسے عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ پیارے بچوں، ترجمہ پیش خدمت ہو گیا۔ اب میں اس آیت کا تھوڑا سا پہلے مفہوم اور پھر اگلی گفتگو آگے ہم چلائیں گے۔ پہلا جملہ ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے۔ یہ جو ہے نا للہ، یہ لام جو ہے نا شروع میں للہ، یہ ملکیت کا ہے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا ہمارے جسموں، ہماری اولاد، ہماری بیویاں، ہمارا کاروبار، ہماری دکانیں، ہماری فصلیں، ہمارے جملہ معاملات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ۔ پہلا تو یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مالک حقیقی۔ اور دنیا کا یہ دستور ہے، کاش کہ یہی پہلی آیت ہی ہم ذہن میں رکھ لیں۔ مالک جو آرڈر دیتا ہے مملوک اور رعایا کو وہ آرڈر ماننا پڑتا ہے۔ جب وہ ہمارا مالک ہے، جب وہ ہمارا، ہم مملوک ہیں، وہ مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو بکری آپ کے گھر میں ہے، آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ کی مملوکہ ہو گئی۔ اب بکری اپنی مرضی نہیں کر سکتی، جہاں باندھیں، جو کھانے کے لیے دیں، جو پینے کے لیے دیں، جہاں اس کو پکڑ کر لے جائیں، ذبح کر دیں، بیچ دیں، ویسے کسی کو دے دیں، اس کو ماریں، اس کی خدمت کریں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں۔ یہی الفاظ کاش کے آج مسلمان ذہن میں رکھ لیں، ہمارا بھی کوئی مالک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں چاہیے کھانے پینے، پہننے، دیکھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، کسی معاملے میں ہم اپنی مرضی نہ کریں، اپنے مالک حقیقی کی مرضی کریں، وہی کامیاب زندگی۔ تو یہ 3-4 الفاظ شروع میں ہمیں بڑا پیارا سبق دے رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمان میں ہے، یعنی زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی ہر مخلوقات، اس کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ اور آگے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دل میں پہلے ارادہ ہوتا ہے، خیال، تصور، پھر زبان پر الفاظ آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اب دل میں جو خیال ہے اور زبان سے وہ الفاظ ہو جائیں تو پھر بھی، اور اگر دل میں ہی چھپائی رکھو، زبان پر جاری نہ کرو، تو ان دونوں کا کل قیامت کے دن اللہ تمہارا حساب و کتاب لے گا۔ لو جی، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ تو حیران پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، چلو زبان سے تو جو ہم بولیں گے اس کا تو حساب کتاب ہوا کہ وہ تو کنٹرول میں ہے، غلط لفظ نہ نکلنے دیں، نامناسب لفظ نہ نکلنے دیں، مگر یہ کیا ہے کہ جو دل میں ہے اس کا بھی اللہ حساب کتاب لے گا۔ اب دل میں خیال، تصور، ارادہ، نیت، کنسپٹ، یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں۔
اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں۔ تو جب ان کا دل کے خیالات کا بھی کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا تو پھر تو کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام نے جب یہ بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی خواہش کے مطابق وہی منگوانا چاہتے ہو؟ تم سے پہلوں نے یہی اعتراضات کیے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ بس یہ گفتگو ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا، یہ حکم، اور لا یکلف اللہ، تیسری آیت یہ نازل فرمائی کہ اللہ ہر ایک پر اتنا ہی بوجھ رکھتا ہے جتنے کی اس کے پاس ہے۔ لہذا بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور لا یکلف اللہ ہو، یہ آیت اس کے لیے ناسخ ہے، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ منسوخ نہیں، منسوخ نہیں بلکہ یہ محکم ہے، مگر اس کے مفہوم الگ ہے۔ سن لیں، سب سے پہلے انسان کے دل میں وہ ہمن آتا ہے، ہمن ایسے ارادے کو کہا جاتا ہے جو متسلسل ہو، پکا نہ ہو۔ یہ آپ کے اور میرے بھی ایسا ہوتا ہے کہ کہتے یار ایک دل آندا ہے آئے کام کراں، ایک دل آندا ہے نہ کر، ہم دل تو ایک ہی ہے، دو تو ہے نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہماری بولی میں؟ بولو نا، ایک دل آندا ہے این کر لئیے، ایک دل تو ہے ہی متسلسل ہے، کوئی ایک پختہ ارادہ نہیں ہے۔ یہ ہم ہے، اور عزم پختہ اور مضبوط ارادہ۔ یہ جو عزم ہے نا، آخر یہ بھی تو دل میں ہی منصوبہ بنا ہے نا، ابھی ظاہر تو نہیں ہوا، اس پر پکڑ ہوتی، ہم پر نہیں ہوتی، عزم پر ہوتی۔ وسوسہ، وہم، ٹھیک ہے، شک، ان پر پکڑ نہیں۔ عزم پختہ مضبوط ارادہ، اور ایسا مضبوط ارادہ کہ اس ارادے کے لیے جو ہے وہ منصوبہ بندی بھی مضبوط ہو چکی ہو۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی نے اللہ نہ کرے ارادہ کیا میں صبح فلاں کو قتل کر دوں گا، اب قتل کا آلہ تیز کر کے اپنے سرانے نیچے رکھ کر سویا میں صبح، یہ عزم ہے۔ کیا ہے؟ عزم، اس پر پکڑ ہوگی۔ یہ ہے کہ اگر تم دل میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تمہارا حساب کتاب لے گا۔ لو جی، اس سلسلے میں حدیث پاک آپ سن لیں۔ حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو آپس میں لڑیں تو فرمایا قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قاتل تو جہنم میں گیا، اس نے قتل جو کیا، مقتول کیوں جہنم میں؟ فرمایا کیا مقتول اس کو قتل کیے بغیر ہی میدان جنگ میں آ گیا تھا؟ آخر اس کا بھی تو پختہ ارادہ تھا نا کہ میں اس کو قتل کروں گا، ہاتھ میں تلوار بھی پکڑی ہے، فل تیاری کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس فعل قتل کے کرنے پر تو ظاہر ہے وہ بھی جہنم میں، وہ بھی، یہ بھی اس کے قتل کرنے پر حریص تھا۔ اب دو تین چیزیں میں بتا رہا ہوں، ذرا توجہ سے سننا۔ حسد، بغض، عناد، دشمنی اور کسی کو حقیر سمجھنا، یہ چیزیں حرام ہیں کہ نہیں؟ بولیے، یہ تو زبان پر ظاہر ہی نہیں ہو رہے، اگر ان کا حساب ہی نہیں ہے تو پھر یہ حرام کیسے ہو گئے؟ یہ ایسا نکتہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
عزم، پختہ عزم، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اسی وجہ سے حسد بھی حرام ہے، بغض بھی، عداوت بھی، یہ سب کچھ حرام، اور یہ اس لیے حرام ہے کہ یہ پختہ عزم اور ارادہ ہے۔ ایک ہے بیٹا اچانک خیال آنا، اس کو حاجز کہتے ہیں، اور بار بار خیال آنا اس کو خاطر کہتے ہیں، اور ذہن ایک طرف غالب ہو جائے ایک سوچ کی طرف، اس کو حدیث نفس کہتے ہیں، اور حاصل کرنے کا غالب ہو اور دوسرا پہلو مغلوب ہو، اس کو ہمن کہتے ہیں، اور عزم ایک ہی جانب غالب ہو، بس پختہ مضبوط ارادہ۔ تو ہمیں چاہیے ہم اچھی فکر، اچھی سوچ، اچھا ذہن، قرآن مجید میں ہے نا کہ گمان سے بچو، ان بعض الظن اسم، کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور یہ آخری بات میری ذہن میں رکھ لیں، اور یہ ہم سب مسلم معاشرے کے لیے یہ سبق ہے آخری، یہ میرے الفاظ میرے لیے بھی سبق ہے، آپ کے لیے بھی، جو ویڈیو سنیں گے دیکھیں گے ان کے لیے۔ بیٹا اگر میں اس کے متعلق اچھا گمان نہیں کرتا ہوں نا، تو قطعی طور پر میں ذہن سے نکال دوں کہ یہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتا، یہ بات ذہن میں رکھ۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے بارے اچھا گمان رکھے، تو پہلے مجھے اس کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ جب میں اچھا گمان کروں گا تو پھر یہ بھی میرے حق میں اچھا گمان کرے، اور اگر میں تو کروں غلط گمان، ناجائز، مختلف مفروضے، اور ذہن میں اس کے متعلق نکتہ چینیاں، اعتراضات، طنز دیکھنے پر، لباس پر، چال ڈھال پر، بولنے پر، ہر معاملے میں تو نکتہ چینیاں کروں، اور میں یہ کہوں کہ یہ میرے بارے میں اچھا تصور، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عزت کروانی ہے تو عزت کرو، اچھا گمان رکھوانا ہے تو پہلے اچھا گمان رکھو، احترام کروانا ہے تو پہلے احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ روحانی اور نورانی سبق پلے باندھ کر ہمیں اچھی اور خوشگوار اور کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔